بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ ترجمہ صفی تختی نمبر 6 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری دوسری ویڈیو ہے جو طا اور با پر مشتمل ہے، یعنی یہ طا اور با آپس میں مل جائے اور جڑ جائے تو طا سے مراد طا اور زوا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ طا اور زوا کا صاد کے ساتھ ہم نے فرق بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اضافی غنّے کا یہ ہم لکھ دیتے ہیں، اور صاد طا وغیرہ کے ساتھ اضافی غنّہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ الف کا اضافہ ہم کر دیتے ہیں۔ با میں تبدیلی جو بنیادی آتی ہے وہ ہم نے با کی تختی میں بیان کیا ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ با اگر شروع میں ہے، اور با سے مراد با، پا، تا، ٹا، سا وغیرہ ہے، با اگر شروع میں ہے یا درمیان میں ہے تو شکل تبدیل کر دیتی ہے، لیکن اگر آخر میں ہے جس طرح یہاں پہ ہے تو یہاں پر شکل تبدیل نہیں کی ہے۔ تو اس کو ہم کہاں پہ لکھیں گے؟ تو آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم دیگر حروف یعنی صاد طا وغیرہ لکھتے تھے اور وہ تقریباً سطر سے تقریباً 2.5 نقطے اوپر شروع کر دیتے تھے، تو یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ با بھی اس کی سیدھ میں ہم بنا دیتے ہیں۔ البتہ یہاں پر اس کی جو اندرونی ساخت ہے، اندرونی جو شکل ہے وہ تکونی ہے یا آنکھ نما ہے، اور اس کی پیمائش بھی ہم بتا دیں کہ یہ تقریباً 2.5 یعنی 2 صحیح 1/2 ہے، اور چوڑائی کے اعتبار سے پورا قد ہے۔ اس طرح باقی جو لمبائی ہے، لمبائی کے اعتبار سے 5 قد ہے، اور اس کی جو گہرائی ہے یہاں سے اگر اس کو ہم شمار کریں تو تقریباً پورا قد اس کی گہرائی بن جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ اضافی نقطے بھی بتا دیں گے کہ اس میں کون سا مسئلہ ہے اور کون سا مسئلہ نہیں ہے، اور ہم نے کون سی غلطی کرنی ہے اور کون سی غلطی نہیں کرنی، یہ بھی انشاءاللہ ہم بتاتے چلیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس طرح یہاں پر نقطے لگا دیتے ہیں، اور نقطوں کے اوپر اس طرح پھر 2 قط اور لگا دیتے ہیں۔ دو نقطے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے یہ اس کا نچلا حصہ ہے، اور یہاں یہ اوپر اس کی اونچائی ہے، اور اندر سے باہر کی طرف، اور ساتھ ساتھ اوپر کی جانب ہم نے جانا ہے۔ اس طرح یہاں تک جب ہم گئے تو اس کے بعد ہم نے اس کو موڑنا ہے، لیکن ڈائریکٹ اس کو نیچے نہیں لانا ہے بلکہ اس کو ہم معمولی سے اس طرح خم دے دیتے ہیں۔ جب تقریباً پورا قط جائے یا پورا نقطہ، اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس کو نیچے کرنا ہے اور اس میں سے اس طرح ایک کنڈا نکالنا ہے۔ لیکن کنڈے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، بلکہ یہاں پر دوبارہ اس کے ساتھ ٹچ کر کے، تاکہ یہ جو تکونی شکل ہے یہ بگڑ نہ جائے۔ ہم بتایا کرتے ہیں اکثر و بیشتر، یہ دیکھو دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیں 1 2 3 4، اور یہ 2 قلم کو میں نے ترچھا پکڑا ہے اور اس طرح اوپر لے کے گئے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کر کے سیدھ میں معمولی سا، اور پھر تھوڑا سا قلم پہ دباؤ ڈال کے ترچھا کر کے اس طرح یہ کنڈا بنانا ہے ہم نے۔ جب ہم نے یہ کنڈا بنا دیا تو پھر ہم نے اس کو معمولی سا اس کو موڑ دینا ہے، اور موڑ بھی سیدھا کرنا ہے، اور پھر اس میں سے نکال کے اوپر والا نوک استعمال کرنا ہے، اور اس طرح طا جو ہے وہ شکل بن گئی ہے۔ ہم نے اس میں سے نوک نکالنا نہیں ہے، یہ غلطی ہو جائے گی۔ صاد اور طا میں بنیادی فرق ہم نے بتایا تھا۔ اس کو دوبارہ ہم ٹچ کرتے ہیں تاکہ یہ صحیح بن جائے۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں، بلکہ 12 میں بنا دیتا ہوں تاکہ صحیح ذہن نشین ہو جائے۔ یہ دیکھیں، اور یہاں سے ہم نے اوپر کی جانب اور تھوڑا سا اس کے قریب لا کے وقفہ کر کے تھوڑا سا ہم نے دباؤ ڈالنا ہے، اور یہ والا یہ اس طرح ایک کنڈا بنانا ہے۔ لیکن یہاں سے نہیں کرنا ہے بلکہ جہاں سے ہم نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا تداخل، یعنی ایک دوسرے میں یہ پیوست ہو جاتے ہیں اور مکس ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اب یہاں پر صحیح بن رہا ہے۔ اوپر والا نوک استعمال کیا میں نے،
اب یہاں پر میں نے وقف کر دیا اور یہ ٹچنگ میں نے مکمل کر دیا. تو یہ پیمائش بھی ہم ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں کہ یہ ڈھائی کت ہے, 2:1/2 ہے, اور یہاں پر پورا کت ہے. اور یہاں سے اگر پیمائش کر لے تو یہ تقریباً 3 کت اور یہ 1.5 کت, اور اس طرح یہ پھر 2 کت یہ بن جائیں گے. اب یہاں پر با شروع ہو جائے گی, اور با کے لیے ہم نے اس طرح دندان بنانا ہے. لیکن دندان جب بنائیں گے تو یہاں سے دوبارہ ہم نے معمولی سی گلائی دینی ہے, اور بس یہ بالکل سیدھ میں شمار ہو رہی ہے. دیکھیں معمولی سی نیچے ہے, لیکن نیچے اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر اس کی جو گہرائی ہو جائے گی وہ بھی تقریباً 1 کت, اور یہاں 5 کت یہ پیمائش ہو جائے گی. اور اس کا جو نقطہ ہوگا ایک نقطے کے فاصلے پر, یعنی تقریباً بالکل وسط میں یہاں پر اس کا نقطہ رکھیں گے. اور اسی طرح یعنی تقریباً 3 کت کے فاصلے پر یا 3 نقطے کے فاصلے پر ہم نے اس کا الف بنانا ہے. سب سے پہلے ہم نے اس کا تاج بنانا ہے, اور پھر یہاں پر قلم مضبوط, اور پھر یہ والا نچلا اس کو ہم اس پہ دباؤ ڈال دیتے ہیں اور اس کو استعمال کر دیتے ہیں. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو تقریباً یہ 3 کت یہ بن رہا ہے. تو یہاں پر تکونی شکل یہ بن گئی ہے, اور یہ ویسے ایک ہاؤس کی شکل میں یا ٹب کی شکل ہم نے اس کو بنایا ہے. پین کے ساتھ, کٹ پین کے ساتھ, مارکر کے ساتھ, سارے جتنے بھی طریقے ہیں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ بتاتے چلے جاتے ہیں تاکہ آسان ہو, کوئی مشکل نہ ہو. وہ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر دوبارہ معمولی سی گلائی دیتے ہیں. مطلب ہے کہ گلائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سیدھی ہے نہ با اور نہ ٹیڑھی ہے, بلکہ تھوڑی سی گلائی ہے اس میں. یہاں پہ بھی اس پیمائش کو ہم ملحوظ رکھیں گے, لیکن پیمائش کا وقت ہمارے پاس خاص کر جو قلم یعنی عام جو لکھائی کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے, لیکن نظر انداز بھی نہیں کرنا ہے. وہی گہرائی ہے, وہی اس کی پیمائش ہے. تو یہاں پر جو اس کے اوپر ہم الف بنا دیتے ہیں تو اس کا یہ تو ویسے ٹیڑھا نظر آتا ہے, لیکن ٹیڑھا نہیں ہے. البتہ یہاں پر شروع میں موٹا ہے اور آخر میں پتلا ہے, تو اس وجہ سے یہ ٹیڑھا لگتا ہے. ٹیڑھا نہیں ہے. معمولی سے اگر ٹیڑھا پن ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو بال پین مارکر کے ساتھ اگر اس کو ہم لکھیں تو بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. دیکھیں اوپر سے لگے, پھر اس کے بعد یہ بنا دیا, اور یہ تو سے دباؤ ڈال کے, اور یہاں پر یہ بنا دیا. اور یہ بالکل قلم کو ہم نے بالکل مکمل رکھنا ہے اور معمولی سی گلائی دینی ہے. مشکل لفظ آسان نہیں ہے, پریکٹس کا محتاج ہے. اکثر و بیشتر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک لفظ اگر ہم سیکھ جائیں تو وہ بظاہر لگتا آسان ہے, لیکن ہوتا مشکل ہے جب تک ہمارے پریکٹس میں اور ہمارے گرفت میں نہ آ جائے. جس طرح بندہ ڈرائیونگ سیکھ لیتا ہے, کلچ اور بریک ایکسیلیٹر, لیکن جب تک گاڑی نہیں چلائے اور اس پہ مضبوط پریکٹس نہ کر لے تو اس وقت تک گاڑی چلانا نہیں آتی ہے. تو یہاں پر یہ بھی ہے, دیکھیں یہ دیکھیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.